اختر ایک بنگلے میں چوکیدار تھا۔ کئی کئی دن اس کے بچے بھوکے رہتے۔ وہ کام پر جاتے وقت سوچتا تھا کہ آج مالک سے تنخواہ بڑھانے کی بات کروں گا، لیکن جب مالک کو سلام کرتا، مالک جواب دیے بغیر چلا جاتا۔ ایک دن مالک کے نوکر نے بچا ہوا کھانا باہر پھینکا تو اختر اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کے بعد وہاں پر صاف کھانا پڑا ہوتا تو اختر وہ لے جاتا، لیکن ایک دن مالک مر گیا تو اسے باہر پڑا ہوا کھانا ملنا ہی بند ہو گیا اور گھر دوبارہ فاقے پڑنے لگے۔ تو اسے خواب آیا کہ تم اپنے مالک کی قبر پر جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے دن اختر قبرستان گیا تو وہیں سجدے میں گر گیا، کیونکہ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ابھی بھی آسمان سے ہلکی ہلکی بارش جاری تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ ایک تو یہ دسمبر کی بارشیں بھی کبھی بھی اچانک شروع ہو جایا کرتی تھی، اوپر سے یخ بستہ ہوائیں تو ویسے خون جما دینے والی تھی۔ دروازے کے پاس ایک کونے میں کھڑا ہوا اختر ابھی تک کپ کپا رہا تھا۔ جیسے جیسے ہوا کا دباؤ ٹھیک ہوا تو اسے اپنے وجود میں تھوڑی بہت گرمائش سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ گرمائش تو شاید بخار کی تھی۔ ساری رات وہ بارش میں یہاں کھڑا بھیگتا رہا تھا۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی اس سے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ اختر میاں اندر آ جاؤ، باہر بہت کڑاکے کی سردی ہے۔ اوپر سے یہ خون جما دینے والی سردی اور بارش نے تو ویسے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ ساری رات اس آس پر کھڑا رہا کہ ہو سکتا ہے مالک کو اس کا دھیان آ جائے اور اسے اندر بلا لے، مگر مجبوراً اسے وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھنا پڑا اور اپنا وہ بوسیدہ سا کوٹ جو کہ 3-4 جگہ سے پیون زدہ تھا، وہ اس نے سر پر رکھ کر خود کو مکمل طور پر چھپا لیا۔ پورا جسم اس کا بارش سے بھیگ چکا تھا، سردی سے اس کے دانت چکرا رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ وہاں پر بیٹھا رہا۔ ایک نظر اس بڑے سے بنگلے پر ڈالی تو گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ مالک کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی، باہر کھڑا چوکیدار بھی انسان ہی ہے نا۔ نہ چوکیداروں کے لیے کوئی کمرہ بنا تھا جہاں وہ بیٹھ کر تھوڑی سردی کم کر لیتا۔ مالک تو اپنے آرام دہ کمرے میں ہیٹر جلائے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ انہیں بھلا کہاں فرق پڑتا تھا؟ ایسے موسم امیروں کے لیے تو بڑے سہانے ہوا کرتے تھے، باہر گھومنے پھرنے کو نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ٹرپ کا بھی پلان کر لیا جاتا تھا، اور ایک ہم غریب تھے جو ایسے موسم کو دیکھ کر ہی خدا کے حضور دعائیں کرنے لگتے تھے کہ اگر تیز طوفانی بارش ہو گئی تو کہیں چھت ہی نہ خود پر آ کر گرے۔ اختر گہری سانس خارج کر کے بولا، جیسے تیسے یہ رات گزر گئی اور اب صبح ہو چکی۔ اس کے میلے وہ سیدھا کپڑوں سے پانی گر رہا تھا۔ اختر کی ڈیوٹی رات کو ہوا کرتی تھی۔ وہ شام 7 سے لے کر صبح 7 بجے تک 12 گھنٹے یہاں پر ڈیوٹی کرتا تھا، مگر پیسے اس قدر کم تھے کہ بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا۔ ابھی بھی اختر اس امید پر کھڑا تھا کہ مالک باہر نکلے تو وہ ان سے پیسوں کی بات کر سکے، کیونکہ ابھی یہ مہینہ ختم ہونے میں 10 دن باقی تھے اور اس کے گھر میں سارا راشن ختم ہو چکا تھا۔ اسے یاد تھا کل شام جب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ رخسانہ ذرا میرے لیے ایک روٹی تو بنا دے، میں وہیں پر جا کر کھا لوں گا، تو رخسانہ بچوں کے سامنے تو کچھ، البتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چھوٹے سے باورچی خانے میں لے گئی، پھر آٹے کا ڈبہ کھول کر دکھایا جس میں آٹا نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو آٹا تھا اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ رخسانہ کہنے لگی کہ یہی آٹا بچا ہے، اب اس آٹے کو چھان کر ان کیڑوں کو الگ کروں گی اور یہی بچوں کو بنا کر دوں گی۔ اب پیٹ تو بھرنا ہے، اگر میں نے اسے تجھے روٹی بنا کر دے دی تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ یہ سن کر اختر نے گہری سانس خارج کی تھی، کہنے لگا، چلو آج گزارا کرو، میں جا کر مالک سے کہتا ہوں کہ مجھے میری تنخواہ وقت سے پہلے دے دے۔ یہ سن کر رخسانہ اگلے پل بولی، کیا فائدہ اس کم تنخواہ کا؟ مہنگائی تو دیکھو کیسے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اوپر سے بچے ہی بڑھ رہے ہیں اور ان کی بھوکیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ 4-5 سال سے تم مالک کے ہاں نوکری کر رہے ہو، ابھی تک وہ اسی 6-7 ہزار کی تنخواہ پر اٹکے ہیں۔ ارے آج کل کے زمانے میں 6-7 ہزار سے بھلا کیا بنتا ہے؟ تم اپنے مالک کو کہو نا تمہاری تنخواہ بڑھا دے۔ ارے اب تو اتنے پیسوں میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزر پاتا، اور ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ رہ کر ان سے بچوں کا پیٹ پالتے رہتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر اختر سوچ میں پڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ میں آج ضرور بات کروں گا، مگر جیسے ہی نوکری پر آیا تو مالک سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ساری رات وہیں پر چوکیداری کرتا رہا اور صبح کے 9 بج چکے تھے۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، کیونکہ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر ساری رات بھی یوں ہی وہ جاگتا رہا کہ تبھی مالک کی گاڑی کا ہارن بجا۔ اس نے اگلے ہی پل بھاگ کر فوراً دروازہ کھولا اور مالک اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلے۔ چوکیدار فوراً اخلا کر مسکراتا ہوا گاڑی کے پاس گیا اور کہنے لگا، السلام علیکم صاحب جی،
مگر اگلے ہی پل فون کی گھنٹی بجی اور مالک نے ایک سنجیدہ سی نظر اختر پر ڈال کر فوراً موبائل کان سے لگا لیا، پھر ہنس کر باتیں کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ تو اختر تو اپنا سمو لے کر رہ گیا تھا۔ مالک نے تو اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گھر کی جانب آنے لگا۔ وہاں پر اس کالونی میں کئی بنگلے موجود تھے اور اس وقت اس پوری کالونی میں اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ جب وہ گھر کے باہر پہنچا تو وہ سیدھا ٹوٹا ہوا دروازہ، آخر وہ کیسے دستک دے کر اندر جاتا؟ اندر جاتے ہی بیوی نے پہلا سوال یہی کرنا تھا کہ آٹا لائے ہو، کیونکہ بچوں کے ناشتے کے لیے تو آٹا موجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال گہری سانس خارج کر کے اختر گھر میں داخل ہوا تو منظر اس کے توقع کے مطابق ہی تھا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ لگ گئے، مگر اگلے ہی پل اس سے دور ہٹے، کیونکہ اس کا وجود پوری طرح سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سردی سے کپ کپا بھی رہا تھا۔ رخسانہ تو پریشان ہی ہو گئی، فوراً اپنے شوہر کو دوسرے کپڑے دیے۔ اختر جیسے ہی کمرے میں گیا تو پورا فرش کیچڑ زدہ ہوا تھا۔ کمرے کے کونے سے چھت ٹوٹی ہوئی تھی۔ کل ساری رات جو بارش ہوتی رہی اس سے چھت کی مٹی ہٹ چکی تھی اور یوں پورا کمرہ کیچڑ سے بھر چکا تھا۔ اختر کے 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اختر کے پاس آ کر کہنے لگا، ابا ہم ساری رات نہیں سو سکے، بڑے زوروں کی بجلی کڑکتی رہی اور بارش ہوتی رہی، اوپر سے یہ چھت بھی ٹوٹ گئی۔ اس ڈر سے سو ہی نہ سکے کہ کہیں چھت اوپر ہی نہ گر جائے۔ پھر باہر بھی تیز بارش تھی۔ بچوں کی بات سن کر اختر کہنے لگا، بس بچوں، اس مرتبہ جب تنخواہ ملی تو میں یہ چھت بھی نہیں ڈلوا لوں گا۔ بچوں کو یوں بات کرتے دیکھ کر رخسانہ فوراً بولی کہ ابا کے پاس شور مت مچانا۔ اختر بخار کی شدت میں کچھ دیر کے لیے سو چکا تھا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بچے اپنی ماں کا پلو پکڑے بار بار کہہ رہے تھے، اماں، ابا کب جاگیں گے؟ ابا کو جگاؤ نا، جا کر آٹا لے کر آئے، یا پھر مجھے ہی پیسے دے دو، میں ہی نکڑ والی دکان سے جا کر آٹا لے آتا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر رخسانہ بار بار اپنے بچوں کو تسلی دے رہی تھی کہ بیٹا تھوڑی دیر بھوک برداشت کر لو، ابھی تمہارے ابا اٹھیں گے تو تمہارے لیے جا کر آٹا لے آئیں گے، پھر میں اپنے بچوں کو مزیدار روٹی بنا کر دوں گی۔ ابھی رخسانہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اتنا کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اماں کے پاس آئی، کہنے لگی، اماں، رات آپ نے پتہ نہیں کیسی روٹی بنائی تھی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بھوک بھی بہت لگی ہے اور یہ درد بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ رخسانہ یہ سن کر گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ وہ خراب آٹا آخر اپنا اثر دکھا ہی چکا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ بچوں کی یہ باتیں سن کر اختر سے برداشت نہ ہوا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر رخسانہ اس کے پاس گئی اور سوال یہی کیا کہ تم نے مالک سے تنخواہ کی بات کی؟ یہ سن کر وہ سر جھکا چکا تھا، جس کا صاف مطلب تھا مالک نے اسے 1 روپیہ تک نہیں دیا تھا۔ اختر کا مالک، جس کو ثاقب قریشی کے نام سے ہر کوئی جانتا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، مگر جس قدر اس کے پاس دن دولت تھی اتنا ہی وہ مغرور اور تکبر پسند بھی ہو چکا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسے مغرور لوگوں میں تھا۔ غریبوں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس نے اس بات پر دھیان دیا کہ اس کے ہاں کام کرنے والے ملازمین کن تکالیف سے دوچار۔ کچھ اس وجہ سے ابھی اختر تنخواہ کہنے سے ڈر رہا تھا کہیں اس کی نوکری نہ چھوٹ جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کچھ ایسا ہی ہو چکا تھا، جب ایک ڈرائیور نے روتے ہوئے مالک سے کہا تھا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا، اگر آپریشن نہ کیا گیا تو میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیا مجھے ادھار دے سکتے ہیں؟ اس وقت ثاقب قریشی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، ایک ہاتھ میں مہنگی سگریٹ تھی اور سامنے میز پر مہنگی ترین شراب کی کئی بوتلیں پڑی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ لاکھوں روپے خود پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ڈرائیور صرف ان سے 70,000 روپے مانگ رہا تھا، مگر جب اس نے یہ سنا تو اگلے ہی پل ایک حقارت بھری نظر ڈرائیور پر ڈالی اور کہنے لگا، یہ ساری بیماریاں اور مصیبتیں تم غریبوں پر ہی کیوں آتی ہیں؟ ہم امیروں کو کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ جب دیکھو تم غریب لوگ کبھی کوئی بیماری لے کر آ جاتے ہو تو کبھی کوئی۔ خدا کی پھٹکار ہے تم لوگوں پر، کیونکہ تم لوگ بولتے ہی جھوٹ اور فساد ہو، ہم بڑے لوگوں سے حسد کرتے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہر وقت مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہو۔ مجھے دیکھو، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں، مگر آج تک کبھی بخار بھی نہیں ہوا۔ یہ سن کر تو ڈرائیور شرمندہ سا ہو چکا تھا، اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی، یہ تو خدا کا کرم ہے،
وہ جسے چاہے جس حال میں بھی رکھے، وہ آزمائش میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی گمراہ ہوں۔ بھلا وہ انہیں آزما کر کیا کرے گا جو پہلے ہی ان کی آزمائشوں پر پورا نہ اتر سکے۔ اتنا سننا تھا کہ مالک بھی پھر اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ کانچ کا گلاس اٹھایا اور اٹھا کر اس ڈرائیور کے سر پر دے مارا۔ وہ بیچارہ درد سے تڑپنے لگا تھا۔ دھکے دے کر اسے نہ صرف اپنے گھر سے نکالا تھا بلکہ اسی کے ساتھ ہی جس ہسپتال میں اس کا بچہ داخل تھا وہاں سے بھی اس کے بچے کو نکلوا دیا۔ جب وہ یہاں سے اپنے سر پر اپنا ہی رومال باندھے ہوئے روتا روتا ہسپتال گیا تو اپنا بچہ اور بیوی سڑک پر بے سہارا پڑے روتے ملے تھے۔ یوں ایک دم سے بے علاج ہونے پر اس کا بچہ وفات پا چکا تھا۔ جب اس بارے میں مالک تک خبر پہنچی تو وہ اس ڈرائیور کو گالیاں دینے لگا، کہنے لگا یہ غریب چھوٹے لوگ اسی قابل ہیں، ہر وقت بس منگتے ہی بنے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو اس سے بدتر ہونا چاہیے۔ میرے سامنے زبان چلاتا ہے، ان کا لالچ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسی ہی کئی باتیں تھیں جو کہ اختر کو مجبور کر دیا کرتی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ بہرحال وہ دکان پر ہی مفت سودا لینے کے لیے چلا گیا، مگر دکاندار نے بھی یہی کہا کہ پچھلے پیسے واپس کرو، اس کے بعد ہی اگلا سودا دوں گا۔ مجبوراً خالی ہاتھ اسے واپس آنا پڑا، مگر اپنے بچوں کی ان متلاشی نظروں سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے راستے سے ایک شاپر اٹھایا اور اس میں سڑک کے کنارے سے پتھر بھرنا شروع کر دیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل کئی کئی ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ ان پتھروں سے بھرے تھیلے کو لے کر گھر آیا تو چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ بیوی کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ لو کھانا بنا دو، میں آٹا لے آیا ہوں۔ یہ سوچ کر بچے بھی خوش ہو چکے تھے، رخسانہ بھی خوش ہو گئی، مگر جیسے ہی وہ باورچی خانے میں جا کر تھیلا کھولا تو اس میں سوائے پتھروں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے اختر کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی پل اختر اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے چپ کرانے لگا۔ رخسانہ کی آنکھیں برس پڑی تھی، وہ پتھروں کو ہی ایک جانب پر ہاتھ میں ڈھک کر رکھ چکی تھی۔ بار بار بچے یہی سوال کر رہے تھے کہ اماں ابھی تک روٹی کیوں نہیں بنی، تو اختر کی بیوی یہی کہہ دیتی کہ بس بیٹا بن رہی ہے، تم لوگ انتظار کرو۔ بھوک اور نقاہت سے تو بچے ویسے ہی بیمار پڑ رہے تھے، ایک اور رات وہ یوں ہی بھوکے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کو سوتا دیکھ کر اختر نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وہیں رخسانہ دوپٹے میں منہ چھپائے سو چکی تھی، کہنے لگی خدا ایسا وقت تو کبھی کسی پر نہ لائے، تم نہیں جانتے اختر، میرا دل سو سو ٹکڑے ہو رہا ہے اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اختر بیوی کے پاس آیا روتے ہوئے کہنے لگا، بس میرا رب ضرور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آج میں ہر حال میں مالک سے بات کروں گا اور بات کروں گا کہ میری تنخواہ بڑھا دے۔ اختر اپنی رات کی ڈیوٹی کے لیے ایک مرتبہ پھر واپس آ چکا تھا۔ گھر کے اندر آنے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے مالک سے ملنے کی درخواست کی، مگر اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگا جو بھی بات ہوئی صبح بتانا، ابھی میرے پاس وقت نہیں۔ رات کا وقت تھا جب گھر کے اندر کام کرنے والا ملازم باہر آیا اور کچرے دان میں کھانا پھینک کر چلا گیا۔ جیسے اس نے کچرے دان میں کھانا دیکھا تو فوراً اس کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا دھیان ہٹایا، کہنے لگا کہ اختر میاں کیا ہو گیا ہے، اب کیا تم کچرے میں پھینکے ہوئے کھانے کو کھاؤ گے؟ بھوک کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے قدم اس کچرے کی جانب بڑھا دیے جہاں پر وہ ملازم کھانا پھینک کر گیا تھا۔ اس نے کچرے میں ہاتھ ڈالا تو تھیلی میں کھانا موجود تھا جو کہ 2 دن پرانا باسی کھانا تھا، بدبو بھی آ رہی تھی مگر کھانے لائق تھا۔ بھوک کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اختر ہڑبڑاتا ہوا جلدی جلدی وہ کھانا کھانے لگا، ساتھ آس پاس بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ جیسے اسے کچھ تقویت ملی تو فوراً اپنے بچوں کا خیال آیا، اس نے وہ کھانا اپنے پاس ہی چھپا کر رکھ لیا۔ ساری رات انتظار کرتا رہا، جیسے ہی وقت گزرے وہ واپس گھر جا کر اپنی بیوی بچوں کو کھانا دے سکے۔ صبح اسے دور سے چوکیدار آتا دکھائی دیا تو فوراً خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ وہ کھانا لے کر گھر گیا، بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے وہ کھانا نکال کر بیوی کو دیا اور بولا، یہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ بھوک تو جیسے ان کے سونے کی سکت بھی چھین چکی تھی، کھانے سے بے حد بدبو آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ لوگ یوں کھا رہے تھے جیسے وہ کتنا ہی لذیذ کھانا ہو۔ چند روز بعد اختر کو موقع ملا اور وہ اپنے مالک سے بات کرنے کے لیے گیا بھی۔ کہنے لگا، مالک آپ جو تنخواہ دیتے ہیں اس سے ہمارا گزارا کرنا بے حد مشکل ہے، اگر ہو سکے تو میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دیجیے۔ مالک نے یہ سنا تو کہنے لگا، تمہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ ڈرتے ڈرتے اختر نے کہا، جی مالک 4 سال ہو چکے ہیں۔ اتنا سن کر وہ کہنے لگا،
اچھا، میں اپنی تمام ملازم کی تنخواہ 5 سال بعد ہی بڑھاتا ہوں۔ جب 5 سال پورے ہو گئے تب آنا 1000 2000 بڑھا دوں گا۔ اختر ابھی بول رہا تھا کہ مالک وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بہرحال اس کا رزق تو جیسے اس بچے ہوئے کھانے میں لکھا جا چکا تھا۔ روزانہ ملازم جو بھی باسی کھانا آ کر پھینکتا وہ کھانا اختر اٹھا کر گھر لے جایا کرتا اور وہی کھا کر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اختر کو تو لگا تھا اب یوں ہی زندگی چلتی رہے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد مالک کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ کسی ملازم کو خود کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتے تھے۔ اپنے لیے اسپیشل ڈاکٹرز اور میل نرس رکھے تھے جو ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ بیوی تو کب کی چھوڑ کے جا چکی تھی اور ایک بیٹا تھا جو ماں کے ساتھ امریکہ رہتا تھا۔ مالک ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروانے لگے، یہاں تک کہ دوسرے ملک بھی گئے، مگر نہ جانے انہیں کیا بیماری ہو چکی تھی کہ آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہیں ڈاکٹر نے جب مالک کو بتایا کہ ان کی زندگی پوری ہو چکی ہے، ان کی یہ بیماری لا علاج ہے، وہ چند ہی روز کے مہمان ہیں، یہ سن کر تو غصے سے مالک نے ڈاکٹر کو معطل کروا دیا تھا۔ بڑے تکبرانہ انداز میں کہنے لگے، تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھے ایسا کہہ سکو؟ ارے تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم میری زندگی کے فیصلے کر سکو؟ اگر تم سے علاج نہیں ہوتا تو سیدھا بتا دو، میرے مرنے کی باتیں کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ ایسے ہی کہہ کر اس نے نہ صرف اس ڈاکٹر کو مروا دیا تھا بلکہ اس کے بچوں کو بھی ایسا غائب کروایا کہ ان بچوں کی ماں ہی پاگل ہو کر گلیوں بازاروں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ مغرور شخص اس نوبت کو پہنچنے کے باوجود اپنے رب کے حضور توبہ نہیں کر رہا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ میں نہیں مرنے والا، بس موسمی بخار ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر ایک روز یوں ہی تڑپ تڑپ کر اس کا دم نکل چکا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی آنکھیں کھلی تھیں، عجیب بھینگی سی نظروں سے چھت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی مڑ چکے تھے۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر استغفار کا ورد کر رہا تھا۔ اختر بھی اپنے مالک کے جنازے میں شریک ہوا تھا، مگر سب سے پچھلی صف میں اپنے جیسے تمام ملازمین کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ یہ مالک کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں کوئی بھی غریب اور بھوکے ننگے لوگ شامل نہ ہوں۔ مالک کو دفنا دیا گیا، مگر اب وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ البتہ ابھی تک ان دونوں چوکیداروں کی نوکری وہیں پر تھی، کیونکہ مالک کا بیٹا جو کہ امریکہ میں رہتا تھا، وہ یہاں آ کر جب تک یہ گھر نہیں بیچتا تب تک یہاں پر ڈیوٹی کرنی تھی۔ اس کی تنخواہ تو اسے ملی نہ تھی، وہیں اب تو کھانا ملنا بند ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ پریشان حال عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کتنی دیر سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگتا رہا۔ یہ دعا کی کہ میرے من میں لالچ نہیں، بس اتنا عطا کر دو کہ میرے بچے کبھی بھوکے نہ سو سکیں۔ اس رات جب وہ گھر آ کر سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مالک کی قبر کھود رہا ہے۔ اس کا مالک اسے قبر سے چیخ چیخ کر بلا رہا ہے۔ اس نے اس خواب کو صرف ایک اتفاق جانا، مگر ہر رات جب بھی وہ سوتا اسے یہی خواب آتا۔ اب تو فاقوں کے مارے اس کے بچے مرنے کے قریب پہنچ چکے تھے، جب ایک مرتبہ پھر اختر نے خواب میں دیکھا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ کھڑے اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے مالک کی قبر کھودو، تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اختر مجبور ہو چکا تھا۔ اگلے ہی روز جیسے ہی شام ہوئی تو اس قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا، یہ قبرستان تو تھا بھی خاص امیروں کے لیے، اور امیروں کے پاس کہاں وقت ہوتا تھا کہ اپنے مرے ہوئے کو آ کر فاتح سال کر دیتے۔ بہرحال اپنے مالک کی قبر کے پاس بیٹھا کتنی ہی دیر سوچتا رہا، اور پھر اس نے اپنے مالک کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ ساتھ آس پاس دھیان بھی رکھے ہوئے تھا کوئی وہاں پر آ نہ جائے۔ اس نے جیسی قبر کھولی اور سر ہٹا کر اندر کا منظر دیکھا تو اس کی تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مارے خوف کے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ ڈرتے ڈرتے دوبارہ قبر میں جھانک کر دیکھا تو روتے ہوئے فوراً اپنے رب کے حضور سجدہ شکر میں گر چکا تھا۔ اس کا خواب تو سچ ہی اسے اشارے دے رہا تھا۔ اس کے تو واقعی دن پھر چکے تھے۔ اس قبر میں بے تحاشا پیسہ اور زیورات موجود تھے، سونے کی بڑی بڑی انگوٹھیاں، ہیرے جواہرات جو اکثر کسی تقریب میں مالک پہنا کرتا تھا۔ وہ تمام تر پیسے جو اس وقت اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھے اپنی وصیت کے مطابق مالک اپنی قبر میں ہی لے کر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ میرے کسی کام کا نہیں، مگر اس کے باوجود میں نہیں چاہتا یہ کسی ٹرسٹ میں چلے جائیں یا کسی غریب کے کام آئیں۔ وہ لاکھوں روپے اس نے اپنی قبر میں ہی محفوظ کر رکھے تھے۔ جلدی سے اس قبر سے وہ سارے پیسے اور زیورات اختر نے نکالے۔ قبر سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ اس سے سانس لینا محال تھا۔ اس نے جلدی سے وہ سارے پیسے اور زیور نکالے، اپنے کندھے پر موجود بڑے سے رومال میں وہ سب کچھ لپیٹ لیا۔ پھر وہ دوبارہ سے قبر بند کی اور وہاں سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔
اس کی بیوی اتنے زیادہ پیسے دے کر حیران تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو یہ حقیقت بتائی تو اس کی بیوی خدا کا شکر ادا کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہمیں تو بالکل خبر نہ تھی کہ اس قبر میں اس قدر پیسے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ تو خدا کی طرف سے اشارہ تھا جو ہمیں یہ رقم مل گئی۔ اس کے بعد اس پیسوں سے اختر نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ رقم 9 سے 10 لاکھ کے قریب تھی، مگر مالک کے ہیرے کی انگوٹھیاں اور باقی زیورات کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے اپنے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی، تو بدلے میں وہ رقم جو کہ مالک کی قبر سے نکلی تھی اسے اپنی کمائی سے پورا کیا اور سارے زیورات خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کا ثواب مالک کی روح کو بخش دیا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔